اب بھی وہ ووٹ سے واپس آ سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے بعد ان کی صاحبزادی، جن کے اوپر بدلے کی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، اہلیان لاہور اور پورے پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے کہ پنجاب پولیس کے لیے کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا۔ عام عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے ووٹ کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جس طرح پاکستان میں الیکشن کا دورہ ہے اور ہر جماعت اپنی پولیٹیکل کمپین چلا رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ انہوں نے اس حصول انصاف کے لیے سپریم کورٹ تک دروازہ کھٹکھٹایا ہے، لیکن وہاں سے بھی ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکی۔ جس طرح سے کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اعلان کر رکھا تھا، اپنے تمام تر امیدواروں کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ اتوار والے دن آپ نے احتجاجی ریلیاں یعنی الیکشن کمپین کے طور پر ریلیاں نکالنی ہیں اور اپنا پاور شو کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے کل دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ہی جہاں جہاں پر ریلیاں ہونی تھیں وہاں پر کارکنان سے پہلے پنجاب پولیس پہنچ گئی اور بے شمار گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ ان کو ڈرانے دھمکانے کی ہر وہ کوشش کی گئی جو پچھلے 2 سال سے جاری ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ تقریباً دوپہر 2 بجے کے بعد اہلیان لاہور اور پورے پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے کہ پنجاب پولیس کے لیے کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا۔ اور یہ بالکل حیران کن مناظر تھے کہ وہ جماعت جس کو 9 مئی کے نام پر دیوار سے لگا دیا گیا، وہ جماعت جس کی فرسٹ لائن قیادت، سیکنڈ لائن قیادت تک توڑ دی گئی۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت انڈر 19 کھلاڑی کھیل رہے ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب جیل میں، شاہ محمود قریشی جیل میں، پرویز الہی جیل میں، اعجاز چودھری جیل میں، عمر سرفراز چیمہ جیل میں، محمود الرشید صاحب بھی جیل میں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، اور خواتین میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ان کی مین قیادت ہے وہ بھی جیل میں۔ تو اس سب کے بعد بھی کارکنان کا اتنی بڑی تعداد میں نکلنا اور بغیر کسی بڑے لیڈر کے نکلنا، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کراچی کے اندر جس طرح سے ایک بار پھر پولیس کی طرف سے کارکنان پر ٹارچر کیا گیا اور جب انہوں نے جوابی پتھراؤ کیا تو اس کے نتیجے میں تقریباً 5000 کارکنان پر FIR بھی درج کر دی گئی اور تقریباً 300 بندے جو ہیں اس میں نامزد کر دیے گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس ایک SHO کو پتھر مارنے والے افراد 5000 تھے، یا 9 مئی کی طرح یہ بھی ایک پری پلانڈ آپریشن تھا جو سندھ کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں یا سندھ میں جو کارکنان ہیں ان کے خلاف کیا گیا۔ یعنی اب بھی ریاست اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہی اور اب بھی ان چیزوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بھی ایک ہی جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے وہ کوشاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کا ووٹر سپورٹر ٹوٹے، لیکن کسی حد تک بھی کامیاب نہیں ہو رہے۔ کل کی ریلیاں دیکھنے کے بعد یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور ان کو ان ایڈوانس ٹکٹ کروا لینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں رہ گئے تو شاید ادھر ہی رہ جائیں گے، اور جو لمبے منصوبے اس زمین پر بیٹھ کر یہ تمام تر زمینی خدا کر رہے ہیں شاید وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ اگر صرف 60% عوام نے ریئیکشن دے دیا، صرف 60% لوگوں نے ٹرن آؤٹ دے دیا، الیکشنوں میں ووٹ کاسٹ کر دیا، تو کسی صورت بھی دھاندلی کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ عام عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے ووٹ کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں، اپنے ووٹ کو لائٹ نہ لیں، نکلیں، ووٹ دیں، اپنا حق استعمال کریں اور اپنی مرضی کی حکومت لے کے آئیں۔ یاد رکھیں یہ ملک آپ کا ہے، یاد رکھیں جو حکومت بنتی ہے وہ آپ کے ووٹ کی پاور سے بنتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ملک آپ کا ہے، اس کے حکمران آپ کے منتخب کردہ ہونے چاہیے اور آپ کو ہی وہ جواب دہ ہونے چاہیے۔ جب آپ کی پرچی سے حکمران نہیں آتے، جن کے حکم سے آتے ہیں، پھر انہی کو وہ جواب دہ ہوتے ہیں اور آپ اپنا مسیح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں 8 فروری کے لیے پوری قوم کو نکلنا ہوگا اور اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہمارے پاس آئی صنم جاوید خان صاحبہ کے حوالے سے۔ صنم جاوید خان جن کو 5 دفعہ ضمانت ملی، آج ان کو 6ٹھی دفعہ ضمانت ملی اور 7ویں دفعہ گرفتار کر لیا گیا۔ انفارچونیٹلی اس وقت شریف خاندان میں نواز شریف صاحب کے بعد ان کی صاحبزادی، جن کے اوپر جو ہے وہ بدلے کی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے اور انتقام کا بھوت سوار ہے،
ایک نہتی لڑکی صنم جاوید خان سے اتنی خوف زدہ ہیں کہ پہلے ان کے الیکشن کے کاغذات مسترد کروائے، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، ایٹ دین سپریم کورٹ سے وہ کاغذات منظور ہوئے۔ وہ کس وجہ سے منظور ہوئے کہ وہاں پر سماعت کرنے والے جج جسٹس اطہر من اللہ تھے، جو ہمیشہ سے جمہوریت کے دفاع کے لیے اپنا ایک واضح رول پلے کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی اور صاحب ہوتے تو شاید کچھ اور ہی فیصلہ آتا۔ اب ایک نہتی لڑکی کا اتنا خوف ہے کہ ان کو رہا نہیں ہونے دیا جا رہا، اس چیز کا لحاظ رکھے بغیر کہ وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس چیز کا بھی حیا رکھے بغیر کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے شوہر بھی 6 ماہ سے جیل میں ہیں اور وہ بھی جیل میں ہیں، لیکن شاید یہ ریاست اپنے فرزندوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے، اور چند لوگوں کی خواہشات کے تابع یہ پورے کا پورا نظام چل رہا ہے۔ اس پورے کے پورے سسٹم کو شریف خاندان اور ان کی آل اولاد چلا رہی ہے۔ انہی کے حکم پر بیوروکریسی، انہی کے حکم پر پنجاب پولیس، انہی کے حکم پر سارے کے سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ یہ سوچنا کا وقت ہے کہ آپ نے اس ملک کو یعنی بحیثیت مملکت چلانا ہے، بطور ریاست چلانا ہے، یا آپ نے اس طرح سے ایک ہجوم بنانا ہے اس قوم کو۔ یعنی عمران خان صاحب کے اس آئیڈیالوجی کے آنے سے پہلے، جب تک یہ سلوگن نہیں آیا تھا یا جب تک لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن نہیں ہوا تھا، تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بس پردے کے پیچھے ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن اب اس ریاست کا ہر شہری، ہر باشندہ اپنے حقوق کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ علاوہ ازیں کہ ان کے اوپر اس لیول تک کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی بولنا نہیں چھوڑتے۔ اس کا واضح ثبوت کل کی ریلیوں میں ہم نے دیکھ لیا۔ اور سب سے آخر میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی ووٹ کی طاقت مضبوط ہے، اب بھی وہ ووٹ سے واپس آ سکتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا، سمن نیوز میں ایک پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے گی یا ان کا راستہ بن گیا ہے، تو وہ الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بہانہ کوئی بھی بن سکتا ہے، انڈیا کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی رسک یا جس طرح سے دہشت گردی کے حوالے سے کوئی ایسی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اداروں کا بھی امتحان ہوگا کہ آپ نے اس ملک کو مزید آگ میں دھکیلنا ہے یا اس آگ کو بجھانا ہے۔ یہ امتحان ہوگا ہر محب وطن پاکستانی کے لیے، جتنے بھی اداروں میں محب وطن پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ امتحان ہوگا کہ آپ نے اس ملک کو کس ڈگر پر چلانا ہے۔ کیا پاکستان اور پاکستانیوں کی خیر چاہنی ہے؟ کیا پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، یا ان کو مزید کسی سخت امتحان میں آپ نے دھکیلنا ہے؟ یہ اداروں کا بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ کی طرح اس بار بھی، یہ انصار آباد صاحب نے آج کے کالم میں بھی اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ آرٹیکل 62-63 میں جو اسلامی شکیں ہیں ان کو ختم کروایا جائے، کیونکہ میاں صاحب لاسٹ ٹائم بھی صادق اور امین نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں کہ نہ صادق ہیں نہ امین ہیں، بلکہ چور ہیں، خائن ہیں، بددیانت ہیں، مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں۔ یہ سارے کے سارے القابات میاں صاحب کے ہیں، اور میاں صاحب ان سے بچنے کے لیے وہ تمام تر شکوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو اسلامی شکیں آرٹیکل 62A اور آرٹیکل 62F میں شامل ہیں۔ برسور دیکھتے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔